ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ، رکوع 5، آیت نمبر 37 تا 39۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید الہی کی نشانات، آیات و علامات کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی قدرت اور توحید کی نشانیوں میں سے رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، نہ سجدے کے لائق ہے، نہ کارساز اور متصرف ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے کرو، اللہ کے سامنے کرو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سجدہ صرف اور صرف خالق کائنات کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، انسان، حیوان، سب کو سجدہ کرنا حرام ہے، خواہ عبادت کی نیت سے ہو یا محض تعظیم و تکریم کی نیت سے ہو۔ دونوں صورتوں میں بے اجماع امت حرام ہے، ناجائز ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو سجدہ عبادت کی نیت سے ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر تعظیماً ہو، تکریماً ہو تو پھر سجدہ، اس سجدے سے تو بندہ کافر نہیں ہوتا اور نہ کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن مرتکب کبیرہ ضرور ہے، مجرم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے اور گناہگار ہے۔ سجدہ عبادت تو اللہ کے بغیر کسی غیر کو کسی بھی امت یا کسی بھی شریعت میں حلال نہیں رہی، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک تمام انبیاء علیہم السلام کے نزدیک حرام رہا ہے۔ البتہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے گزشتہ امتوں میں بعض امتوں کا طریقہ رہا ہے۔ تخلیق انسانیت کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں کا جو سجدہ ہوا، سجدے کا حکم ہوا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو، ان کے والد صاحب اور بھائیوں کا سجدہ۔ یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، مگر بے اتفاق امت سجدہ تعظیمی اسلام میں منسوخ قرار دیا ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس حوالے سے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی، ایک عظیم مفسر ہے، معارف القرآن لکھا ہے، جس نے اکثر ہم بسا اوقات زیادہ تر ہم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ اس نے عربی زبان میں ایک رسالہ لکھا ہے، المقالۃ المردیہ فی حکم سجدۃ التحیہ، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس میں بہت ساری تفصیلات موجود ہے۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ توحید کے بجائے شرک اختیار کرتے ہیں، سنت نبوی کے بجائے آبائی رسوم اختیار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو یہ ان بدبختوں کی حماقت ہے، سفاہت ہے، ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل تو اللہ کے مقرب فرشتے شب و روز بیان کرتے ہیں، اور ذرا بھی رکتے بھی نہیں ہے، تکتے بھی نہیں ہے اور نہ اکتاتے ہیں۔ جو ان لوگوں سے لاکھوں درجہ بہتر ہے، محترم ہے، معزز ہے، اور فرشتوں کو عار بھی نہیں آتی، جبکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سورہ حامیم میں سجدہ ہے، لیکن
مقام سجدہ میں اختلاف ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی احکام القرآن میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آیت سجدہ مقام سجدہ کنتم ایاہ تعبدون ہے، یعنی آیات کے اثر ہے، اور یہ امام مالک کا مذہب ہے کہ مقام سجدہ جو ہے وہ ہو ان کنتم ایاہ تعبدون ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ قول ہے کہ مقام لا یسأمون ہے، لا یسأمون یہ مقام سجدہ ہے۔ اور ایک قول ہے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کا، ابراہیم النخعی کا، حضرت مسروق کا، حضرت ابن سیرین کا، اور یہ مذہب ہے احناف کا، امام ابو حنیفہ کا۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ لا یسأمون پر سجدہ کیا جائے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و توحید کا مزید بیان ہے کہ آپ زمین کو نہیں دیکھتے کہ زمین دبی پڑی ہے، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو وہ پھر ابھرتی ہے، پھولتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو حیات ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، بعض بعد الموت حق ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے اللیل و رات، والنہار و دن ہے، والشمس سورج، والقمر و چاند، لا تسجدوا سجدہ نہ کرو للشمس سورج کو، ولا للقمر نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی سجدہ کرو اللہ کو، الذی خلقہن جس نے پیدا کیا ان کو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پس اگر وہ تکبر کرے، فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ تو وہ فرشتے جو نزدیک ہے آپ کے رب کے، یسبحون وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، باللیل رات کو، والنہار دن کو، وہم لا یسأمون اور وہ تکتے نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ اچھا، ومن آیاتہ اور ان کی نشانیوں میں سے، انک تری الارض تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعۃ دبی ہوئی، غیر آباد، فاذا انزلنا علیہا الماء جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی، اہتزت تو وہ حرکت میں آتی ہے، وربت اور پھولتی ہے۔ ان الذی احیاہا بے شک جس نے زندہ کیا اس کو، لمحیی الموتیٰ وہی زندہ کرے گا مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر